اور اپنی پیری مریدی بچائے. اگر اس کسوٹی پہ نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ صوفیہ ملت کا مرید نہیں ہے. حضرت تشریف لائے اور فرمایا پھر بولو جو بول رہے تھے. میں پھر بولنے لگا. میں نے کہا کہ جو وہابیوں سے میل ملاپ رکھے اور وہابیوں کا عقیدہ جانتے ہوئے بھی ان سے مصافحہ کرے, اس کے پیچھے نماز پڑھے, تو وہ صوفیہ ملت کا مرید نہیں ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ, بے شک. اللہ اکبر. کیا یار ملتوی چھا گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں میرے پیچھے پڑا تو گردش ایام ہے, کیوں میرے پیچھے پڑا تو گردش ایام ہے, میری پوری زندگی احمد رضا کے نام ہے. اتنا اچھا مجمع ہے, قسم خدا کی اگر آپ واقعی سننے کا حق ادا کرتے تو میرا مزاج اور اچھا بن جاتا. میں آپ کو کچھ اور سناتا. ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. اب میری جو بات میں جو عرض کر رہا ہوں, بات میری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ علماء تشریف رکھتے ہیں, ان کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. یہ علم کا میدان ہے. جاہلوں میں تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ پیر. یا اللہ میں خالی نذرانہ وصولنے کے چکر میں ہم کو کوئی برا نہ کہے. اے لوگوں, الحمدللہ میں مرتے دم تک جب تک زندہ رہوں گا پیغام صوفیہ ملت بولتا رہوں گا. ہمارے عشق پہ کوئی پہرا نہیں لگا سکتا, ہمارے جذبات کو کوئی روک نہیں سکتا, اس لیے کہ ہماری گھٹنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا چاند پلانے والا صوفیہ ملت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. میں اس پیر کا مرید ہوں. میرے پیر نے کبھی صلح کلیت سے مصالحت نہیں کی. بے شک. میرے پیر نے کبھی مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت سے اتحاد نہیں کیا. میرا وہ پیر, وہ شیخ طریقت زمانے والے جسے دیکھ کے کہتے تھے کہ صوفیہ ملت کو دیکھتا ہو تو مفتی اعظم کا جلوہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ صوفیہ ملت تھے. اولاد رسول تشریف لا رہے ہیں, داماد صوفیہ ملت. کھڑے ہو جائیے, استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان صوفیہ ملت, داماد صوفیہ ملت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, سید ملت, محبوب ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ممبر شریف کی زینت میں اور ایک اضافہ ہو گیا. اجازت ہے حضور؟ ہاں تشریف رکھیں. بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, فوراً بیٹھ جائیے. ایک بات سنیے, ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ. کیا ہے بولیے؟ ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ. اگر عقیدہ گڑبڑ ہوا تو عمل برباد ہو جائے گا, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا, نہ زکوٰۃ کام آئے گی, نہ صدقہ کام آئے گا, نہ سجدے کام آئیں گے. اگر عقیدہ برباد ہوا, عقیدہ خراب ہوا تو سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اگر عقیدہ صحیح ہے, عمل تھوڑا سا ہے تو وہ کام آ جائے گا. اور یہ بات تو اشرف علی تھانوی وہابیوں کا گرو گھنٹال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر نماز روزہ میں کمی آ جائے گی تو کام چل جائے گا, کام چل جائے گا. مگر محبت رسول میں اگر کمی آ گئی تو کام چلنے والا نہیں ہے. یہی تو ساری زندگی اعلیٰ حضرت بتاتے رہے, مفتی اعظم بتاتے رہے, صوفیہ ملت بتاتے رہے. اب کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر تم نمازیں خوب پڑھتے ہو, خوب صوفیہ ملت کے نام کا نعرہ لگاتے ہو, خوب چادریں پیش کرتے ہو, خوب فاتحہ دلاتے ہو, اگر وہابیوں سے میل ملاپ رہا, وہابیوں کے ہاں آنا جانا رہا, صلح کلیت سے مصافحہ کرتے رہے, وہابیوں کو اپنا پیشوا مانتے رہے, وہابیوں کو اپنے گھر میں بلاتے رہے, تو یہ تیری نماز کام نہ آئے گی. علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں, یہ روزہ تیرا کام نہ آئے گا, یہ حج تیرا کام نہ آئے گا, یہ صدقہ تیرا کام نہ آئے گا. آج افتخاری چاروں طرف افتخاریت میں ایک
مایوسیت طاری ہو چکی ہے. ایک چاروں طرف یہ ذہن و فکر میں بات پیدا ہونے لگی ہے. اب میرا رہبر کون ہے؟ اب میرا پیشوا کون ہے؟ اب ہماری حفاظت کون کرنے والا ہے؟ ہمارے عقیدے کی حفاظت کون کرے گا؟ چاروں طرف افتخاریت میں اس وقت، بلکہ افتخاریت میں نہیں، جہاں جہاں صوفی ملت کا دورہ ہوتا رہا، چاروں طرف آج سنیت جو ہے لرزہ ہو رہی ہے، اور آج چاروں طرف سنیت کمزور ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے بیچ میں کوئی ایسا قائد نہیں ہے، ہمارے بیچ میں کوئی ایک ایسا رہنما نہیں ہے جو مسلک اعلی حضرت کا مبلغ بن کر کے قوم مسلم کو وہابیت سے دور کرے اور مسلک اعلی حضرت کا پرچار کرے. لہذا اے لوگوں، ایک بات سنو، اعلی حضرت کی آخری وصیت تھی جب آپ کا وصال پاک کا وقت قریب آیا، آپ نے ارشاد فرمایا احمد رضا کو جو کچھ بتانا تھا وہ بتا دیا ہے، کان کھول کر کے سن لو. احمد رضا اب اپنی قبر سے اٹھ کے تمہیں بتانے کے لیے نہیں آئے گا، بتا دیا جو کچھ بتا دیا ہے اسی پہ عمل کرنا. یہی بات میں عرض کرتا ہوں، صوفی ملت یہی فرماتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظہر کی اذان ہو چکی ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور میرے آنے میں تاخیر ہو گئی، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال میری پوری تقریر کا ماحصل سرکار اعلی حضرت کی شعر میں. زور سے بولیے، زور سے، پورا مجمع زور سے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بیتینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سید ملت، داماد صوفی ملت ممبر شریف پر جلوہ بار ہے، اور ہم لوگوں کو ایک آس لگی ہوئی ہے حضرت کی ذات سے کہ اب صوفی ملت کا مشن عام ہوگا سید ملت کے ذریعے سے. اللہ پاک مسلک اعلی حضرت کا علم بردار بنائے اور حق بولنے کی، حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا پیر وہ شیر نر تھا، جس علاقے میں صوفی ملت کے قدم پڑ جاتے تھے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا. ایوان باطل میں، وہابیت میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا، اور پورے ضلع کے اندر یہ چاروں طرف باتیں پھیل جاتی تھی کہ نوری نگر والا آ گیا ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے پیر کی ذرا اہمیت سمجھیے، پیر کی شخصیت سمجھیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا پیر عطا فرمایا تھا. بعض جگہ تو تالے لگ جاتے تھے، مدرسوں میں تالے لگ جاتے تھے، وہابی تالا لگا کے بھاگ جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہتا تھا کہ اب نوری نگر والا آ گیا ہے. خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے. اور وہ مسلک اعلی حضرت کا پرچار صوفی ملت نے کیا کہ آج پوری دنیا میں صوفی ملت کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے. یہ اعلی حضرت کے فیض کی بات ہے، مفتی اعظم کی کرم کی بات ہے، غوث اعظم کی عنایت کی بات ہے. صوفی ملت کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں تھا، صوفی ملت ایک پوری مکمل انجمن کا نام ہے. صوفی ملت مسلک اعلی حضرت کی ترجمان کا نام ہے. صوفی ملت مفتی اعظم کی کرامت کا نام ہے. صوفی ملت غوث اعظم کی عطا کا نام ہے. اے لوگوں، اپنے مرشد کے مشن پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. سب سے پہلا مشن یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی عزیز ہو، اگر وہ وہابیوں سے تال میل ہے تو اس سے دور ہو جاؤ. سب سے پہلا مشن. مگر آج میں دیکھ رہا ہوں پیروں کو، عالموں کو، مولویوں کو، سیدوں کو راستہ وہ نکالتا ہے جس میں آسانی پیدا ہو. ہم کو کوئی برا نہ کہے، پیچھے والے بات سے ہم راستے سے نکل جائیں، ہمیں جلدی کوئی کچھ کہنے نہ پائے. یہ تو بزدلی ہے. صوفی ملت کی شان وہ تھی. اور زور سے، اور زور سے. لائف لائن ہاسپٹل میں حضرت زیر علاج تھے، آپریشن ہو چکا تھا، اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے تھے. ایک مولانا صاحب نے حضرت کے پاس فون لگایا، کہا حضور جھوسی میں ایک وہابی آ کے چیلنج کر رہا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. معاذ اللہ. زور سے کہو، اور زور سے کہو معاذ اللہ. کہا کیا کہا؟
کہا وہ اعلان کر رہا، چیلنج کر رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ جاہل ہے، خبیث، اسے کیا معلوم؟ اب میری طبیعت علیل ہے، میں اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا ہوں، میں اگر کہو تو میں کسی کو بھیج دوں۔ کہا حضور آپ کرم فرما دیجئے، آپ کسی کو بھیج دیجئے۔ پہلے تو حضرت نے کہا کسی اور عالم سے رابطہ کر لیجئے۔ کہا حضور بہت سارے عالموں سے میں نے رابطہ قائم کیا مگر کوئی خالی نہیں ہے، اور کوئی ہے بھی تو وہ آ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا رفیع اللہ صاحب، سبحان اللہ، سبحان زور سے بولیے، اللہ، بولے وہ ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ حضور آپ کی عمل ہو جاتی۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ میں تیار ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تیار ہوں، مگر میری طبیعت اتنی علیل ہے کہ میں اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا ہوں۔ آپ میرے مرشد نے میرا نام لیا اور فرمایا میں ان کو بھیج رہا ہوں۔ اور جب میں چلنے لگا میرے حضرت نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے سینے پہ دم کیا اور ارشاد فرمایا ڈرنا نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں بیٹھنا اور میں تیرے ساتھ میں ہر وقت کھڑا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میرے حضرت نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میرے سینے پہ دم کیا اور میں چل پڑا۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو مولانا رفیع اللہ صاحب قبلہ تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا انہوں نے کہا آنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہابی میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ سبحان اللہ، ارے زور سے بولو، زور سے، سبحان اللہ، اور زور سے، وہابی میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ ہم نے کہا حضرت ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ میں نے اعلان کر دیا کہ صوفی ملت آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان تھی میرے پیر کی، یہ مقام تھا میرے پیر کا، اور آج ان کا مرید کوئی وہابیوں سے تال میل رکھے، صلح کنیوں سے تال میل رکھے۔ اس کے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وہ مرید نہیں ہے، بلکہ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں سب ہے، اسی سے سب ہے، اسی میں سب ہے، یہی کل ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مطلب دنیا سے نہیں جا رہا ہوں، کرسی سے بھی نہیں، مائک سے ہٹ رہا ہوں۔ کرسی تو خیر لگی ہی نہیں ہے، بہرحال جو پورا مجمع ایک بار اور بولے، میں پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اچھا شکریہ، جزاک اللہ۔ میں جب پڑھ رہا تھا میرے دل میں خیال آیا تھا، اور میں ان کا عبید بھائی کا نام لینے جا ہی رہا تھا، مگر مولانا صاحب نے فرمائش کر دی کہ یہ والا، اور یہ تو شیروں کا باپ ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ بہرحال عبید بھائی تشریف لے آئے، میں ان کی فرمائش کا ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک شعر، توجہ ہے آپ کی، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ ایک شعر سنیے، درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا کچھ نہ اس کے سوا چاہیے، یا خدا کچھ نہ اس کے سوا چاہیے، تیرے بندے ہیں تیری رضا چاہیے، تیرے بندے ہیں تیری رضا چاہیے۔ اور یہ شعر سنیے،
مبارک رہے. شاعر اہل سنت مشتاق یاور صاحب کی شعر، اس شعر پہ توجہ کہ اہل ندوہ کو بدعت مبارک رہے. اہل ندوہ کو بدعت مبارک رہے. اہل سنت کو احمد رضا چاہیے. اور بیٹری تھوڑا سا کمزور ہو گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.